افواہ پہلا جال۔ درفشن محل میں صبح کا اجالا آج تھوڑا بجھل تھا، جیسے رات کچھ ایسا چھوڑ گئی ہو جو روشنی بھی صاف نہ کر پائے۔ آنگن میں سپاہیوں کی قطار بڑھتی جا رہی تھی۔ ریحان اپنی جگہ پر بالکل سیدھا کھڑا تھا، نہ زیادہ بولتا نہ زیادہ دیکھتا، بس سن لیتا تھا۔ سنا ہے 2 سپاہیوں کے بیچ پھسپھساہٹ ہوئی، نقاب پوش لٹیرا اندر سے کسی آدمی سے ملتا ہے۔ ریحان نے پلٹ کر نہیں دیکھا، افواہ اب چل پڑی تھی۔ دربار سے پہلے ریحان نے جان بوجھ کر سپاہیوں کے بیچ گزرنا چنا۔ اس کی نظر ہر چہرے پر تھی، پھر ریحان پر آ کر رک گئی۔ نام؟ ریحان نے اچانک پوچھا۔ ریحان۔ جواب صاف تھا، سیدھا تھا۔ پہلے کہاں تھے؟ جہاں ضرورت تھی، ریحان نے کہا۔ ریحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم زیادہ سیدھے ہو۔ سیدھے لوگ اکثر کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ریحان نے سر جھکا لیا۔ یا پھر، اس نے دھیرے سے کہا، صرف اپنا فرض۔ ریحان آگے بڑھ گیا، پر اس کے دماغ میں ایک نام رہ گیا۔ اسی دن شام کے وقت عالیہ کو اناج کے گودام بھیجا گیا۔ وہاں اندھیرا زیادہ تھا، آواز کم۔ وہیں 2 آدمیوں کی بات اس کے کان میں پڑی۔ فرید صاحب ثبوت مانگ رہے ہیں، جھوٹا ہی صحیح۔ دوسرا بولا، بس سپاہی کا نام ہو۔ عالیہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ سپاہی؟ اس کے ذہن میں اچانک ایک چہرہ آیا، خاموش، سیدھا، نظر جھکائے ہوئے۔ رات کو ملکہ زرفشان نے پہلی بار سپاہیوں کی رپورٹ خود منگوائی۔ نام پڑھتی گئی، پھر ان کی انگلی ایک جگہ پر رک گئی۔ ریحان، ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ سامنے کھڑا خفیہ افسر نے سر جھکا لیا، مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ کوئی غلطی نہیں ملی۔ ملکہ نے رپورٹ بند کر دی۔ غلطی نہ ملنا کبھی کبھی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اسی رات فرید نے اپنی چال چل دی۔ محل کے اندر نقاب پوش لٹیرے کی جھوٹی خبر جان بوجھ کر پھیلائی گئی، اور صبح تک شہر میں یہ بات تھی، محل کے اندر کوئی اپنا ہی شہر کو لوٹ رہا ہے۔ ریحان اپنی پلنگ پر بیٹھا تھا۔ اسے پتا تھا یہ صرف شروعات ہے، پہلا جال۔ اس نے سوچا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے بچھایا گیا ہے۔ دور کہیں عالیہ نے چپ کر سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جو افواہ شہر میں گھوم رہی ہے وہ دھیرے دھیرے اس تک بھی پہنچنے والی ہے۔ اور اوپر ملکہ زرفشان نے اپنی خاموشی اور گہری کر لی، کیونکہ جب 3 چالیں ایک ساتھ چلی جاتی ہیں، سازش، وفاداری اور سچ، تو کوئی نہ کوئی بیچ میں ضرور آتا ہے۔